آپ نے کبھی اپنی پرسنل لٹیگیشن کوئی فیس کی ہو؟ ڈپارٹمنٹل تھی، ہم نے ایک شخص کو پکڑا جو کہ قاتل تھا. لائرز کے 2 گروپ بن گئے بہت بڑے. ہیبیس کی جو ہے وہ کارروائی 7 ڈیز چلتی رہی. تو آپ جو علم جعفر نمبر سے بھی بتاتے ہیں، تو کیا یہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں ان سارے علم کو کبھی اپلائی کیا؟ لوگ اپنی خیال کی، دماغ کی طاقت سے ان سایوں کو اپنے وجود سے الگ کر کے بھی چلا دیتے ہیں. حجر الجود یا دانہ فرنگ پہننے سے گردے کی پتھری ٹھیک ہوتی ہے. قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ علم نجوم یا پامسٹری منع ہے؟ کوئی آیت نہیں ہے. یہ چیلنج ہے پوری ورلڈ کا میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہدہ شہرزاد، پروگرام سلیبریٹی کیسز کے ساتھ آن جسٹ ون ٹی وی. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ماہ ربیع الاول کا ماہ سب امت مسلمہ کو جسٹ ون ٹی وی کی طرف سے مبارک ہو. اور اس میں بہت اچھے اچھے کھانے اور پکوان جو ہم پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور عید کی خوشی میں اس کے ساتھ ہمیں اسوہ حسنہ پہ بھی عمل کرنا چاہیے، تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے. تو ویورز، سلیبریٹی جو ورڈ ہے یعنی کہ خاص شخصیت، وہ خاص شخصیت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے کیمرے پہ یا میڈیا پہ ہو یا ان کا کام آپ کو پتہ ہو. میرا خیال ہے کہ آج کل جس سوسائٹی میں ہم موو کر رہے ہیں، وہ پیرنٹس جو بہت تگ و دوگ سے اپنی اولاد کو بڑی اچھی تعلیم اور اچھے ایتھکس سکھاتے ہیں، اور جو بعد میں معاشرے، سوسائٹی کے لیے اور ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، ان والدین کو بھی سلیوٹ، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سلیبریٹیز ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی اچھی تربیت کو بھی ایک جہاد قرار دیا ہے. اور ہمارے اسوہ حسنہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان میں ہمارے 40 گھروں تک ہمسایہ داری بھی ضروری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہم عمل کر کے ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں. تو ویورز، جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ہی ہیز ملٹیپل ڈائمینشنز. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بابر بن دلاور ہیں، جو کہ بہت بڑے پامسٹ، نجومی اور پریڈکشن کرنے والے، روحانی مالج، اور ان سب سے پہلے کہ وہ ایک کیمسٹری کے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں. پھر انہوں نے پولیس بھی جوائن کی، ایم اے اسلامیات بھی کیا، لاء بھی کیا، اور اتنی ساری ان کی یہ کیا کہنا چاہیے فیلڈز ہیں جن پہ وہ ورک کر رہے ہیں. تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ہی مینیج، کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، اور آپ کو ان سے بہت سارے ٹپس ملیں گے، مسٹر بابر بن دلاور. السلام علیکم وعلیکم جی. السلام جی. جسٹ ون ٹی وی کی طرف سے آپ کو بہت بہت ویلکم. تھینک یو. ویلکم جی. بابر صاحب، آپ میڈیا کے فیوریٹ ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے اپنی ڈائمینشنز کس کس طرف رکھی ہیں؟ یہ بنیادی طور پر اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تو اسپیشلسٹ بنا دیتا ہے، کسی کو جنرل بنا دیتا ہے. نیگیٹو اس کا ورڈ جیک آف آل ٹریڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم اب جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جو لکھی پڑھی تاریخ ہے، اس میں ہمارے پاس ارسطو آتا ہے، ہمارے پاس پلیٹو آتا ہے، ہمارے پاس اس زمانے کے ارشمیدس آتا ہے. تو وہ سارے لوگ تو ملٹی ڈائمینشنل تھے، اور آج سے تقریباً 150 سال پہلے تک تمام لوگ ملٹی ڈائمینشنل ہی تھے. چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہی شخص طبیب ہوتا تھا، وہی شخص سائنسدان تھا، ہمارے فلکیات تھا، وہی شخص مارے ارضیات تھا، وہی شخص زراعت کا مار بھی تھا، وہی شخص نفسیات کا مار بھی تھا، وہی شخص روحانیت کا مار بھی تھا. آپ البرونی کے نام، ابو سینا کے نام، ابن رشد کے نام، ابن خلدون کے نام بھی لے سکتی ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب وہ ملٹی ڈائمینشنل تھے اپنے زمانے میں. مطلب ایک بندہ ایک فیلڈ میں ٹھیک ہے پرومیننٹ ہو گیا، لیکن وہ دوسرے فیلڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے. منطق، فلسفہ بھی تھا، لیکن وہ بندہ ہسٹورین زیادہ مشہور ہو گیا. ابن خلدون وہ طبیب بھی تھے، ٹریول کیا، انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ لکھ دیا، تو اس ریفرنس پہ وہ ہسٹورین کے نام پہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ابو سینا نے قانون اور طب کی دوسری کتابیں لکھ دی تو لوگ انہیں طبیب سمجھتے ہیں. حالانکہ فلسفے پر، علم حیت جس کو ہم اسٹرالوجی اور اسٹرانومی بھی کہتے ہیں، اس پہ بھی ان کی بڑی بکس ہیں اور ورتھ ریڈنگ بکس ہیں. اس کے بعد انہوں نے فلسفہ اور اس زمانے کا جو فلسفے تھے ان کا باہمی تقابلہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے. جو میرا خیال ہے کہ ایک شخص ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے یا اسپیشل، دونوں میں ڈفرینس ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے اتنی ملٹیپل خصوصیات، اتنی کوالٹیز ہیں کہ آپ نے کیمسٹری ایم ایس سی کر لیا؟
اس کے بعد یہ بھی نہیں آپ نے کر لیا جی کیمسٹری جی ایم ایس سی، اس کے بعد تو آپ کو فردر انہیں لائنس پہ جانا چاہیے تھا، میڈیکل سائنس ایسے جی کچھ ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے چلے ایم اے اسلامیات کر لیا کیونکہ رزلٹ نہیں آپ کا آیا جب تک، تو پھر آپ نے ایل ایل بی بھی کر لیا، پھر آپ کو اس ایل ایل بی کی طرف چلنا چاہیے تھا. تو آپ نے کیسے اپنے بارے کو بطور ایکسپلور کیا؟ کیمسٹری آپ یہ کہہ لیں کہ میں آج تک اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں، پولیس سروے میں اس کا بینیفٹ ہے. اچھا. مطلب اس میں ہم جیسے لیبارٹری کی رپورٹس کو، فورنزک سائنسز کی رپورٹس کو، میڈیکل کی رپورٹس کو، ایون کہ آج ڈی این اے کی رپورٹس کو جیسے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، دوسرا بندہ جس نے سائنس ظاہر ہے پڑھی پولیس ہوئی، ڈپارٹمنٹ میں جو جی ہاں سارے کیمسٹری، جی ہاں پوسٹ جی وہ نہیں، مارٹم ہوتے ہیں جو وہ ٹیسٹ جیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، وہ سائنٹیفک مائنڈ اور مائنڈ ہوتا ہے اور ایک جنرل آرٹس مائنڈ اور ہوتا ہے. اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے. اور تمام لوگ جو سائنس کی کوئی بھی شعبہ پڑھ کے کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں آتے ہیں تو وہ یقیناً ان کا ایج ایک اور ہوتا ہے. اب باہر تو اب بھی فارن میں یہ ہے کہ مطلب جب آپ ایم بی اے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ آپ کو کچھ سائنٹیفک ڈگری لینی پڑتی ہے، یا آپ لا کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اور ڈگری بھی آپ چاہیے ہوتی ہے. اب 2 ڈگریوں کا دور وہاں پہ شروع ہو ہاں چکا جی، اب ہے. تو کاٹ کے 3-4 ڈگری. جی کیمسٹری سے تو چلے آپ نے فائدہ اٹھایا اس سبجیکٹ کا، پھر آپ نے لا بھی کیا، اس کو آپ نے اپلائی نہیں کیا لائف میں، اس میں نہیں دیکھیں، پریکٹس کرنی لا تھی. بھی اپلائی ہوتا ہے، ہمارا تو فیلڈ ہی لا کا ہے. کورٹس میں ملزموں کو لینے کے یس، خلاف ایویڈنس ہاں، اکٹھی کرنی. یہ سب چیزیں آپ ہاں کو جی. بینیفٹ اچھا، ہوئی. اور اس کے علاوہ پولیس کو جوائن کرنے سے پہلے بطور امیگریشن لائر میں وہ الگ ہٹ کے بات ہے کے طور پر بھی میں کام کرتا رہا ہوں، اور بہت تھوڑے امیگریشن لائرز ہیں. ہاں امیگریشن جی اور ہاں جی، اس میں امریکن ویزے تھے L1 L2 L3 وغیرہ، چلیں اس کے کیمسٹری کیسز ڈیل اور کرتا لا تھا. نے آپ کو بینگ اے ڈی ایس پی پولیس جو بھی آپ ایز ورکنگ ہے بہت اس کا جی پلس جی. پوائنٹ آپ کو ملا. تو پھر آپ نے کیسے ایکسپلور کیا کہ آپ ایک روحانیت کی طرف آپ کا رجحان ہے یا علم جعفر نمبر کی طرف ہے؟ یہ اصل میں نا ایک یہ بھی کلم جانب اللہ ہی ہوتا ہے. بچپن میں میرے ایک عزیز تھے، ابو کے کزن تھے، وہ حکمت بھی کرتے تھے اور عامل بھی تھے. تو جب میں دوسری کلاس میں تھا تو مجھے ان کے ساتھ بہت شغف اور اٹیچمنٹ ہو گئی. ان کا ایک تھیلا ہوتا تھا، زنبیل کہہ لیجئے، اس میں ان کی بکس ہوتی تھیں، ان کی میڈیسن ہوتی تھیں. تو وہ میں جس پہلی بک سے انٹروڈیوس ہوا ہوں، مطلب قرآن مجید یا مذہبی کتابوں قاعدوں کے علاوہ، یسر القرآن کے علاوہ، وہ ان کی اپنی وہ نجوم کی، طب کی اور دوسری وہ عملیات کی بکس تھیں. تو وہ کلاس 2 میں نے وہ دیکھی اور مجھے تب سے اب تک ان میں جیسے علم آپ وہ انٹرسٹ. بچے تھے کہ نانی اماں کے تھیلے میں کیا ہے، تجسس جی رہتا جی. کیا لائی. تو بچپن میں ان کے ساتھ ضد کر کے ساتھ ہو جاتا تھا جہاں جاتے تھے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ساتھ رہنے سے یا اس کلائمیٹ کی وجہ سے ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں تھا تو میرے اور بھی 5 بھائی ہیں، ان میں تو کسی میں یہ صفت نہیں ہے. تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے جو میرا خیال ہے. بینگ اسلامیات اسلامی اسٹوڈنٹ، آپ نے اسلامیات پڑھی ہے، آپ ہمیں ذرا قرآن کی روشنی میں یہ بتائیں کیونکہ اس میں بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں جی ہاں جی. کہ بہت سارے گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ دکھانے سے 40 دن نماز نہیں ہوتی، یا یہ دیکھیں قرآن پاک میں اس چیز کو علم مانا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ دکھائیں قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ علم نجوم یا پامسٹری منع ہے. کوئی آیت نہیں ہے. یہ چیلنج ہے پوری ورلڈ کا میرا. جی علماء صاحب بھی اور سارے سن لیجئے کہ بابر بن دلاور صاحب چیلنج کر رہے ہیں کہ ہاتھ دکھانا پامسٹری یا علم نجوم جو ہے وہ منع نہیں ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت جس میں منع، ہاں ایک جگہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب، جوا، بت اور پانسے پھینکنے کا علم جس کو لوگ رمل کہتے ہیں وہ ضرور منع ہے. اب آ جائیں احادیث کی طرف. پہلے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بابر صاحب، ذرا ہمیں رمل کے بارے میں تفصیل سے رمل ایک علم ہے، چونکہ اسے منع کیا گیا اس لیے اس کی چیزیں بھی جنرل نہیں بتانی چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ خاص ایک دن ہوتا ہے نوروز کا. اس دن 7 مختلف دھاتوں کو مکس کر کے مختلف ریشو سے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، ان 7 ڈفرنٹ دھاتوں کو مکس کر کے جیسے لوڈو کا دانہ ہوتا ہے 6 کونوں والا، ویسے ہی اس پہ 1 2 3 4 5 6 ڈالتے ہیں اور وہ دانے 4 ڈفرنٹ بنائے جاتے ہیں. ان کو کرۂ رمل کہتے ہیں. اس کو ایک خاص قسم کی سوراخ ہوتی ہے، اس میں ڈالتے ہیں سوراخ کر کے سینٹر میں سے، اس کو گھماتے ہیں، پھر سامنے جو آ جاتا ہے نقطے آتے ہیں، ان نقطوں کو پھر کنورٹ کرتے ہیں کچھ اصولوں سے جس سے کچھ عبارت بنتی ہے، جس سے کوئی عبارت بنتی ہو، کوئی اس عبارت پہ نیچے پھر اس کو پڑھنا ہے، الیبوریٹ کرتے ہیں، اس سے سوالوں کے جواب نکلتے ہیں. یہ علم یا پانسے پھینک کر جو بھی علم ہے، اور بھی علم ہے 500 کے اس کے علاوہ بھی، تو ان سے پروڈکشن تو صاف منع کی گئی ہے.
اچھا، اب احادیث میں جو بات آتی ہے کہ فلاں شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی 40 دن تک، یا مقدس راتوں میں جن کی بات قبول ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی نہیں ہوتی، اس میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں 2 لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے کاہن کا لفظ، کاہن، جی ہاں، اور ایک ہے عراف کا لفظ، عین رے الف فے. کاہن اور عراف منجم اور پامسٹ نہیں ہے. کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کسی غیبی مخلوق کو، جنوں کو، شیطانوں کو، امزاد کو، موکلات کو حاضر کر کے ان سے کچھ باتیں پوچھتا ہے. وہ کچھ باتیں سچ بتاتے ہیں، کچھ باتیں جھوٹ بتاتے ہیں. وہ باتیں مکس کر کے وہ پھر لوگوں کو بات بتاتے ہیں. کاہن کو جو آج کل ہم عامل کہتے ہیں، نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. وہ نہیں. اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں جو شخص موکل، ہمزاد اور ان سے باتیں پوچھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں. جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی علم نجوم کے یا کسی جو روحانی علم کا دعویٰ رکھتے ہیں، جیسے میں ان کے پاس گئی ہوں تو میرے ہمزاد ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمارے فرشتے ہیں، وہ اس سے کوئی فرشتے اور چیز ہے، ہمزاد اور چیز ہے، ایک اسٹرل باڈی ہے وہ اور چیز ہے، ہمارے اوپر ایک نسمہ ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ہمارا سایہ بھی ہوتا ہے، جو ہی ہم روشنی میں جاتے ہیں ہمارا سایہ آتا ہے. ہم اب یہاں بیٹھے ہوئے، میرے دائیں بھی ایک لیمپ ہے، میرے سامنے بھی ایک لیمپ ہے، تو میرے اس وقت 2 سائے ہوں گے. ایک اس کے سے بن رہا ہے جو پیچھے ہوگا، جو میرے سامنے لیمپ پہ روشنی ہے، جو دائیں ہے اس کا میرے لیفٹ بن رہا ہے تھوڑا سا. تو یہ مطلب لوگ اپنی خیال کی، دماغ کی طاقت سے ان سایوں کو اپنے وجود سے الگ کر کے بھی چلا دیتے ہیں. تو اس میں ٹیلی پیتھی کی کوئی کام آتی ہے؟ ٹیلی پیتھی ایک الگ علم ہے. اچھا، وہ اس میں انوالو نہیں ہے، وہ اس میں انتقال، کام نہیں کرتی. وہ انتقال خیالات ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں بغیر کسی فون کے، وائرلیس کے، آپ آج خود اپنے مائنڈ سے دوسرے کے مائنڈ میں کچھ باتیں بھیجتے ہیں. تو انتقال خیالات کا علم جو ہے وہ اس کو ٹیلی پیتھی کہتے تو ہیں. آپ نے یہ کیسے، آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس میں لرننگ میں آگے ہیں، روحانیت یا حکمت میں، یا آپ معالج بن گئے ہیں روحانی؟ کیسے آپ نے ایکسپیرینس کیا؟ جب بچپن میں یا اسکول لائف میں مختلف باتیں کرنی، لوگوں کو مختلف چیزوں کے ٹریٹمنٹ بتانے، تو اللہ نے اس میں شفا دینی ہے. جو کہنا وہ سچ ثابت ہو جانا. تو پھر ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو چیز ہے مطلب عطا کی ہوئی ہے، تو پھر اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، مطلب خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے. تو اس طرح سے یہ ایک وقت نے چیز بتائی کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں، صفات جو ہیں وہ آپ کو اپنے عطا کی فضل و ہے، کرم سے عطا کی ہیں. عطا کی. تو آپ دیکھیں ایک ڈی ایس پی ہو کے آپ فزیکلی سروس دے رہے ہیں پبلک کو، میں اور ایک روحانی پولیس سے پہلے ہی جوائن کرنے سے پہلے ہی، اور اب بھی مستقل میرا ڈیفرنٹ نیوز پیپر میں کالم آپ کے مسائل یا روحانی مسائل کا حل چھپتا رہا ہے. مطلب جب خبریں نے جمعہ میگزین شروع کیا تو اس سے میں تھا، اس کے بعد دن میں، پھر نئی بات میں، پھر جنگ میں، پھر بڑے دوسرے مشرق میں، مطلب تمام اخبارات میں یہ ریگولر کالم لکھتا رہا ہوں، اور ہزاروں دنیا سے مفید ہوتی ہے. تو آپ کے پاس جو روحانی علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، ان میں کس قسم کے پیشنٹس زیادہ ہوتے ہیں؟ تمام کیٹیگریز کے پیشنٹس ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو فکر ہے اپنی ایجوکیشن کی، پولیٹیشنز ہیں تو ان کو اپنے الیکشن یا اقتدار میں آنے کی، یا مخالف کی شکست کی، یا اس میں بیمار ہیں لوگ ان کو اپنے شفا کی. نہیں، یہ جو آپ نے بتایا یہ تو ایک ہماری جو حقیقی اور ایک مادی دنیا ہے، میٹیریلزم، اس کے لیے لوگ آپ سے دعا کراتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں. ایک روحانی علاج جو ہوتا ہے جن کی روح بیمار ہوتی ہے، وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں مطلب جو خود احساس کریں کہ ان کے ہاں کچھ ہیں، وہ بہت کم لوگ آتے ہیں. زیادہ تر لوگ دنیاوی مسائل کے لیے ہی آتے ہیں. تو آپ نے مطلب جو آپ لوگوں کو پریڈکشن کرتے ہیں، اس میں آپ نے کیسے، کب فرسٹ ٹائم آپ کو لگا کہ آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہو گئی ہے، یا لوگوں میں آپ فیمس ہو رہے ہیں، یا یہ صحیح چل رہا ہے؟ یہ چھٹی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے بعض کا. جب کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت میں جو بات کہہ دی جاتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، اس میں اسٹرالوجی کا کیلکولیشنز ہیں یا دیگر علوم کی کیلکولیشن ہیں، بات کرتا ان کی کیلکولیشن کر کے بات کرتا ہوں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو کیسے ہوا یہ، مطلب بہت بچپن میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اس کو پھانسی ہو گئی، تو پھانسی ہوئی. کس ایج میں تھے آپ؟ میں کلاس 5 میں تھا. اچھا، جو آپ کی عمر کنچے اور بنٹے اور گڈیاں اڑانے کی، تو اس وقت آپ کے ذہن میں آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جائے گی.
مطलब آپ اب ایسے ہی اتنے چھوٹی عمر میں بچوں کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں، کوئی نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی، کچھ ایسا کانشیس ایسی نہیں بات ہوتا، نہیں ہے، تو انکانشیسلی آپ کے ذہن میں یہ ذہن میں آیا، آئی۔ خود سے آیا۔ تو اس طرح کوئی پازیٹیو باتیں، کوئی نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ مطلب ذہن میں آتی ہیں، تو پھر وہ اگر میں بیان کر دیتا ہوں اس طرح سے نا، سچے خواب آنے شروع ہونے، یا ایک خطوں کا زمانہ، اب تو خط ختم ہو گئے، میں نے بعض کا بیٹھے ہونا یا سو جانا تو مجھے لگنا کہ فلاں کا خط آیا خواب میں، اٹھنا تو اسی کا خط آ جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ، کیا آپ کی، ہم تو 5 نمازیں جی ہم لوگوں پہ تو فرض ہے، ہم پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے کوئی آپ کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص کوئی وظیفہ عمل، نہیں ہے، کوئی شے نہیں کیا تھی، وجہ کہ اللہ پاک نے آپ پہ تو اتنی یہ اس رحمت، لیے میں کہتا ہوں یہ اس کی خاص الخاص مہربانی ہے۔ مطلب آپ اپنے میں کوئی ایسی چیز پاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے میں اللہ کے نزدیک ہوں، یا مجھے اس کام سے میں رکا ہوا ہوں، یا مجھے رکنا چاہیے تاکہ اللہ پاک میرا کے خیال ہے راستے کہ پہ بن میں جائیں؟ لوگوں کے ساتھ بچپن ہی سے اور اب تک بہت زیادہ کائنڈ ہوں، سافٹ مائنڈیڈ اچھا، ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ جی، بالکل فیئر ہارٹیڈ ہاں جی، ہیں، فیئر ہیں لوگوں کے عاجز ہوں ساتھ، لوگوں کے سامنے، ایسی بات مطلب عاجزی یہ ہے زیادہ آپ بہتر، میں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو تو وہ عاجزی اس تو کے پسند اوپر ہے۔ ہاں جی۔ آپ کو پتہ ہے ویورز کے ابلیس کے پاس بہت سارا علم تھا، بہت ساری عبادت تھی، اگر اس میں نہیں تھا تو ادب نہیں تھا، تو ادب اور عاجزی جو ہوتی ہے وہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جیسے میں تو بہت ڈرتی ہوں کہ میں کسی کے پاس آج تک نہیں گئی کہ مجھے بتائے میرا فیوچر کیا ہے، یا میں نے کیا کرنا ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ کل کو کچھ ویسا ویسا بتا دیں تو میرے لیے تو ایک پل بھی گزرنا مشکل ہے۔ لوگ ڈرتے نہیں۔ 1000 کی بات لیں یا فی 10,000 کی بات لیں کہ ایک آدمی ہوگا جس کے پاس کوئی علم ہے، باقی لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بھی شعور نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ اس علم کی پاکستان میں کوئی اسٹینڈرڈ ڈگری نہیں ہے کہیں بھی، روحانیت کے علاوہ آپ نجوم لے لیں، پوری دنیا میں اس کے سرٹیفکیٹ آپ آتے ہیں، اس طرح سے نمبرالوجی کے سرٹیفکیٹس ہیں، ان کے کورسز ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو یہاں پہ فی الحال ایسا نہیں ہے۔ علم ہے، اللہ پاک نے اس کو مستند کرا دیا، لیکن منع اس لیے فرمایا کہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک سے ایک۔ تو جہل جو ہیں مطلب بیسکلی جو یہ جفار یا عامل تھے، وہ زیادہ تر مداری جو بندروں کو نچانے والا تھا، ان کے ہاتھ یہ علم چڑھ گیا برصغیر پاک و ہند میں۔ تو وہ لوگ نہ تو مطلب ایجوکیٹڈ ہیں، نہ وہ لوگوں کی سائیکالوجی جانتے ہیں، وہ صرف چر زبان ہے، ان کی چر زبانی کے ہاتھوں مرد و خواتین جو ہیں قابو ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان کے۔ پھر یہاں پہ ایک باقاعدہ وہ چونکہ خانقاہ نظام بھی چل رہا تھا جو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کی شکل اختیار کر لی اور لوگوں کو گائیڈنس دینے لگے اس میں۔ تو اس علم کے جو ماہر ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو خود بی ایس پی ہیں اور اتنے ساری آپ کی جو ہے فیلڈز ہیں، لیکن بینگ ایک نارمل اور ایک کامن مین اور لے مین، آپ نے کبھی اپنی پرسنل لیٹیگیشن کوئی فیس کی ہو؟ ڈپارٹمنٹل تھی، ہم نے ایک شخص کو پکڑا جو کہ قاتل تھا، اور اس کے 16 قتل تو مطلب ٹریس تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے بیٹے کی ستیلی والدہ کو قتل کروایا۔ اس شخص نے اس کے بیٹے قاتل کو ہم نے پکڑ لیا۔ اس نے اس سے پہلے 18 مرڈر کیے ہوئے تھے، جن میں ضلع گجرات کے کچھ پولیس افسر تھے، کچھ منڈی بہودن کے تھے پولیس افسر، کانسٹیبل ایس سب انسپیکٹر، کچھ اس کے اپنے عزیز و اقارب تھے، فیملی میں جائیداد کا پھڈا تھا۔ تو اس جھگڑے کی بنا پر ان کے آپس میں گروپ بن گئے، اور اس نے ایک اور گروپ جوائن کر لیا، دوسروں نے دوسرا کر لیا، اس طرح ان کے ہاں مرڈرز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس بندے کو جب اریسٹ کیا تو رات کو ہم نے پکڑا، تو اگلے دن بیلف جو ہے مطلب انہوں نے ڈلوا دیا۔ وہ بیلف کی سٹوری جو ہے وہ پورا ویک چلی کورٹ میں۔ جج صاحب کبھی مجھے کہتے ہیں کہ اس کو مطلب ہتھ گڑیاں لگوا دینی ہیں، تو وہ پھر اللہ کی مہربانی سے مطلب لائرز کے 2 گروپ بن گئے بہت بڑے۔ وہ سارا دن، وہ 7 دن تک یہ یعنی ہیبیس کی جو ہے وہ کاروائی 7 ڈیز چلتی رہی۔ تو اس کی بجائے کہ مجھ سے موقف سنا جاتا یا جو ملزم تھا اس کو بلا کے پوچھتے، وہ وکلا اور جج صاحب آپس میں لڑتے رہے۔ آپ بیچ میں آپ کے پکڑا تو میں نے ہے، سارا کیس تو میں ڈیل کر رہا آپ کے ہوں، تو ہمیں نہیں پوچھ رہے۔ وہ یہ اس لیے عجیب تھا، وہ مجھے کہتے کہ اس کو میں نے بھیج دینا ہے، مطلب جیل بھیج دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے۔ تو ہائی کورٹ کے جج تھے، اس کا ڈیکورم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ پھر مطلب مجھے اپنے لائرز کرنے پڑے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اس طرح سے دوسرے صاحب بان چونکہ جو مطلب وہ قاتل تھے اور وہ پروفیشنل اس فیلڈ میں ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کچھ وکیل کیے جو کہ اچھے لائر سے پہلے جج رہ چکے تھے، وہ بھی ہائی کورٹ کے۔ تو وہ پھر 7 ڈیز اس میں چکر میں پڑا رہا۔ پھر جب کہیں میں نے ریکویسٹ کی اپنے وکیل سے کہ ان کو کہیں کہ اس سے پوچھیں کہ اس کو کب پکڑا ہے، کیسے لیا ہے۔ علم جعفر جو ہے وہ جو ہم لوگوں کے نام ہوتے ہیں
اس کے کوئی اعداد کے حساب سے ہوتا ہے؟ علم جفر جو ہے بیسیکلی یہ ایک علم ہے جس میں عبارت لکھی جاتی ہے، آپ کا کویسچن لکھا جاتا ہے اچھا کہ کیا میں الیکشن جیتوں گا، ایگزامپل دے رہا ہوں، نام آگے والدہ کا نام، پھر اس کو ہم اس علم کے مطابق اس کی تلخیص کرتے ہیں، بست عرفی کرتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل ورڈز ہیں، وہ کر کے اس کی کیلکولیشنز کہہ لیجئے، آسان لفظ جو ہے اس کا حساب لگا کے اینڈ پہ جواب ہاں یا نہ میں نکلتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کوئی سکس سینس والا وہ نہیں ہوتا؟ وہ اس میں سکس سینس نہیں ہے، اس یہ میں آپ جسٹ کا اپنا کیلکولیشن، علم جو آپ نے سیکھا ہوا ہے، کیلکولیشنز ہے۔ یہ لائک میتھمیٹکس ہے، جیسے میتھ میں 2+2=4 ہی رہنا ہے، تو اس طرح جفر کی جو کیلکولیشنز ہیں، اس کے جو فارمولے ہیں، اس کے مطابق جو جواب آئے گا وہ وہی ہو۔ ہاں، میرا خیال ہے کیمسٹری میں میتھ بہت پڑھا جاتا ہے نا، تو آپ نے نہیں، میتھ کو بھی کیمسٹری میں یوز میتھ کیا کم ہوتا ہے، اچھا، کیمسٹری میں میتھ کم ارتھمیٹک ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ تو بابر صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی فیلڈ سے بہت زیادہ جن کی ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن مختصر وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر نیکسٹ کوئی نشست انشاءاللہ رکھیں گے اور آپ کے علم سے مفید ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ جی فرینڈس، آپ نے بابر صاحب کی باتیں سنی اور آپ یقین کیجئے کہ آپ ضرور جائیے، ہاتھ دکھائیے، قسمت کا پتہ کیجئے، لیکن کسی لمٹ تک ایکسائٹیڈ نہیں ہونا اور اس کے مطلب اس پہ یقین نہیں کر لینا، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے وہ ایک یقین ہے، یہ سب خیال ہے، تو اپنا اپنا یقین ہے، لیکن بہرحال اس سے جتنا بچا جائے اتنا اچھا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔